خواتین و حضرات، میرا نام ہے سلمیٰ سیف الدین اور میرا نام ہے ارتضیٰ مہدی، اور ہم زوم کے تھرو آپ کے ساتھ ہیں اردو نامہ کی پبلیکیشن کی پریس کانفرنس کے لیے۔ آج ہمارے ساتھ شامل ہے مختلف مصنفوں جو اردو نامہ میں پبلش ہوئی ہیں، اور آج ہم ان کے 2-3 سوال کریں گے، اور آپ ہماری خواہش ہے کہ آپ اس پروگرام کو انجوائے کیجیے۔ جی پہلا سوال ہم شروع کرتے ہیں شبلی نعمانی صاحب سے۔ شبلی نعمانی صاحب، آداب۔ آج کل ہم لوگ کہیں نکل نہیں سکتے، دوستوں سے مل نہیں سکتے، آپ کے خیال میں دل بہلانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور ملنے جلنے کے بنا گرمی صحبت کے موقع پھر بھی مل سکتے ہیں۔ آج کل ہم آسانی سے اپنے احباب کو ٹیلی فون پر ملا سکتے ہیں، جب تک ہم ایک دونوں کے ساتھ پھر سے مل بیٹھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے تذکرے سے زندگی پر گفتگی کا اثر ہوتا ہے۔ اچھا، اور آپ کی سوچ سے قسطنطنیہ اردو نامے میں شامل ہونا اتنا اہم کیوں ہے؟ آپ نے قسطنطنیہ کیوں لکھا ہے؟ میں نے قسطنطنیہ لکھا تاکہ میرے احباب کو اس شہر کا اندازہ ہو۔ قسطنطنیہ کی تہذیب سے وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ شہر بہت خوش منظر ہے جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، مگر یہاں کا قہوہ کھانے کا رواج اس سے بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے مجھے قسطنطنیہ میں سفر کرنا اتنا پسند ہے۔ شبلی نعمانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب ہم دوسرا سوال کرتے ہیں مشتبہ صاحب سے۔ السلام علیکم مشتبہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی تحریر میں آزادی کا لفظ بہت استعمال کیا، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے سامنے اس لفظ آزادی کا ترجمہ کیسے کیا جائے؟ آداب۔ تو آپ نے تو کافی مشکل سوال پوچھ لیا ہے۔ دیکھیے، آزادی کا کوئی ایک مطلب طے نہیں، تو اس سوال کا میں کوئی ٹھوس جواب نہیں دے سکتا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ آزادی ایک نعمت ہے جسے انسان کی جاہلیت اور خود غرضی نے آلودہ کر دیا ہے۔ بہت اچھا، اور ہمارا دوسرا سوال ہے آپ کے لیے۔ اب ہمارے دوسرے سوال، آپ اس مضمون کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس لکھنے کا کیا مقصد تھا؟ میرا ماننا ہے کہ ہماری عوام آزادی کے معنی بھول گئی ہے، تاہم اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمارے اندر دانشور بننے کی قابلیت ہی نہ رہی ہو۔ تو میں نے یہ مضمون اسی امید میں لکھا تھا کہ شاید اسے پڑھ کر کچھ فیصد عوام میرے نظریات سے اتفاق کرے، آزادی کے بارے میں سوچے، اس پر غور کرے اور اس سب سے متاثر ہو کر تبدیلی کی سمت میں کوئی قدم لے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اب ہم پوچھتے ہیں سوال شفق الرحمان صاحب سے۔ شفق الرحمان صاحب، آپ کے خیال میں سب مصنف لندن میں لکھنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ ولایت کی خوبصورتی دنیا کے بہت سے ممالک سے مختلف ہے۔ اس کا خوبصورت موسم اور شہر کا مرتبہ مصنف کو قلم اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے، اس لیے میں نے بھی اس دستور کو قائم رکھتے ہوئے یہ تباچہ لکھا۔ میرے خیال میں یہ روایت اب تک قائم رہے گی۔ امید ہے کہ ہماری آنے والی نسل ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اور اس روایت کو صدیوں تک قائم رکھیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ہم سوال کرتے ہیں شوکت کیفی صاحبہ سے۔ شوکت کیفی صاحبہ، آپ لکھتی ہیں پاپا جی کے بارے میں۔ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ پرتھوی راج جی کے بارے میں کیوں لکھتی ہیں؟ السلام علیکم، میں شوکت کیفی بول رہی ہوں ممبئی سے۔ میں پرتھوی راج جی کے بارے میں لکھی ہوں کیونکہ وہ بہت اچھے آدمی تھے اور وہ اپنے اداکاروں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب میرا بیٹا بیمار ہوا تھا اور میری تنخواہ صرف 100 روپے تھی تو انہوں نے علاج کے لیے ورکرز فنڈ میں سے پیسے دیے تھے۔ پرتھوی راج جی کی وجہ سے آج میرا بیٹا ٹھیک ہے۔ میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتی ہوں۔ اور پرتھوی راج کیسے آدمی ہے؟ پرتھوی راج جی بہت رحم دل آدمی تھے اور ان کو تھیٹر سے بہت پیار تھا۔ انہوں نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی اور نہ ہی کسی نے ان سے نفرت کی۔ ان کو سارے قدیمہ سے بہت دلچسپی تھی اور جہاں بھی جاتے تھے اس علاقے کی کندر کو جا کے دیکھتے تھے اور وہاں کے لوگوں کو تھیٹر کے لیے آبزرو کرتے تھے۔ ان کی ساری زندگی تھیٹر تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ہم سوال کرتے ہیں سجاد ظہیر صاحب سے جو لکھتے ہیں قید خانے کے بارے میں۔ سجاد ظہیر صاحب، خط لکھتے وقت آپ کیا سوچ رہے تھے اور آپ کی کیسی ذہنیت تھی؟ میں گرفتار کے بعد کوٹری میں مکفل ہوتے ہوئے اکیلا پن کا احساس تھا اور بالکل مایوسی ہو گئی۔ ناول لکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سہل نہیں تھا۔
میری بیوی کی یاد آ رہی تھی اور بڑا کشمکش تھا کہ اس کو نہیں دیکھ سکا۔ آپ ہمارے ناظرین کو کیا مشورہ دے سکتے ہیں تاکہ ان کا اکیلا پن میں کھو نہ جائے؟ غالباً معاشرتی دوری کے وجہ سے آج کل اکیلا پن کا احساس اور تیز ہو رہا ہے۔ میں نے میرے خط میں اپنی روزانہ عادت لکھی۔ میں جلدی سے اٹھتا تھا اور ورزش بھی صبح کرتا تھا۔ میرے خیال کے مطابق اس طرح کی عادت آج کل ضروری ہے۔ کبھی رات کو اپنے خاندان یا معشوق کی یادیں آئیں گی، کوفت ہوگی، لیکن اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ اندھیرے کے بعد روشنی کا آنا ضرور ہے۔ بہت بہت شکریہ حجاب صاحبہ۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ لکھتی ہیں اپنا مضمون دیکھ کر، تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ یہ لکھتی ہیں اپنے زندگی کے مطابق؟ اکیلا پن، مایوسی، تنہائی کا احساس بھی زندگی کی حقیقت ہے، اور میں اپنی کہانی میں اس اصلیت کو دکھانا چاہتی ہوں۔ اس مضمون میں شہاب کی سطر نے آپ کو اتنا کیوں چرا دیا؟ اس لیے کہ شہاب کی لکھی ہوئی عبارت اور میرے مضمون کی فکر میں تضاد ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب ہم آخری سوال پوچھتے ہیں رشید جہاں صاحبہ سے۔ دلی کا سائر بہت مزیدار داستان ہے، مگر آپ نے یہ تحریر کیوں لکھی؟ سلام سلمہ صاحبہ اور ارتضیٰ صاحب، میں نے یہ داستان لکھی کیونکہ مجھے دکھانا تھا کہ یہ مردان اتنے نہ گورے نہ کمے کم بخت شودہ پن لوگ ہیں۔ لگتا ہے کہ سب مرد ایسے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے تو یہ نہیں کہا، مگر آپ نے ضرور کہا۔ دیکھیے، مرداں ہیں۔ جب میں نے دلی کی سحر لکھی، میری یادداشت میں صرف اور صرف خراب یادیں آئیں۔ وہ لاپرواہی مرداں کو کچھ بھی نہیں محسوس ہوتی۔ بس میں کچھ اور نہیں کہہ سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو۔ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بہت بہت شکریہ سب کے آنے کا۔ یہ اردو نامہ جو ہے اب پبلش ہوگا 27 ستمبر کو۔ آپ ضرور سب ناظرین اس کو لے گا۔ میں آپ کو ہوسٹ ارتضیٰ اور میں ہوں سلمہ۔ خدا حافظ۔